نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی کتاب پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ایمانیات کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کے ساتھ ساتھ دین کے جو دیگر شعبے اور انسان کی زندگی گزارنے کے جو الگ الگ فیلڈ ہیں اس پر بھی خصوصی توجہ کی ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو رہنمائی کی ہے۔ ایمانیات کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عقیدے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت، معاملات، معاشرت، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، اور ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہونے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہیں۔ کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے، کسی بھی قوم کے باقی رہنے کے لیے، اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے تہذیب اور کلچر یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمان میں، عقائد میں، معاملات میں، عبادات میں بہت زیادہ تاکید فرمائی، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، اسی طرح آپ نے معاشرت میں، معاشرت کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن، وے آف لائف، اس پہ بھی خصوصی تاکید اور توجہ فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قوموں کے باقی رہنے میں، ان کے اپنے وجود میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بے شمار قومیں ہیں، وہ الگ الگ نظریہ رکھتی ہیں، الگ الگ اعتقاد رکھتی ہیں، ان کی الگ الگ سوچ ہے، ہندی میں کہیں تو الگ الگ پرمپرائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی معاشرت میں، اپنے وے آف لائف میں، اپنے رہن سہن میں دوسری قوموں سے دوری اختیار نہیں کی، تو آج وہ ساری قومیں ہندوازم میں مرج ہو رہی ہیں، وہ سب ہندو شمار کی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان میں بہت ساری قومیں ہیں، ان کا الگ الگ اپنا طریقہ ہے، ان کے اپنے پرنسپلز ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا عقیدہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے رہن سہن میں، اپنے پہننے اوڑھنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی خوشی غمی کی تقریبات میں اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، تو آج ان کا الگ عقیدہ، الگ دھرم ہونے کے باوجود ان کا وجود باقی نہیں ہے، لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ آج کی دنیا کا جائزہ لیں،
اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے وہ تہذیب اور کلچر کی چل رہی ہے۔ ہم آپ نماز پڑھیں، ہمارے نماز سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، ہم روزہ رکھیں، ہم صدقہ خیرات کریں، ہم سارے کام کریں، اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن وہ کام، وہ عمل جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتا ہو، جس سے ہماری انفرادیت یعنی انڈیویجولیٹی، الگ ہونا، یہ سمجھ میں آتا ہو، جو ہماری تہذیب ہو، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، یہ اگر نظر آ رہا ہے تو پھر دنیا کو ہم سے پرابلم ہے۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، امریکی صدر نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک داڑھی اور برقع موجود ہے، اس کے ذریعے میں آپ کو سوچ بتلا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کی کیا سوچ ہے اور ہمارا مقابلہ کس سوچ سے ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک دنیا میں داڑھی اور برقع موجود ہے، تب تک ٹیررزم کے خلاف، یعنی داڑھی اور برقع یہ ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے، تو جب تک یہ دو چیزیں موجود ہیں ٹیررزم کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ اور کوئی بھی قوم جب اپنی تہذیب کو چھوڑتی ہے، اس بات کو بھی سمجھیے، اگر اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو چھوڑا تو دھیرے 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 اپنے مذہب سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، اپنے بچے کو مکتب بھیج دیا، اس کے بعد کاروبار ہم اپنی مرضی سے کریں گے، سودی کاروبار کریں گے، عورتیں پردہ کریں نہ کریں، مرد داڑھی رکھیں نہ رکھیں، اپنی شادی بیاہ میں جیسے چاہیں ویسے کریں، تو یاد رکھیے پھر کل کو ہمارے اندر یہ چیزیں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں، تجربات یہ بتلاتے ہیں کہ اپنی تہذیب اور کلچر کو چھوڑنے کے بعد پھر آدمی اپنے مذہب سے صرف رسمی طور پر جڑا رہتا ہے کہ ہماری خاندانی روایت ہے، پھر وہ مذہب نہیں رہ جاتا، پھر وہ خاندانی روایت رہ جاتی ہے کہ بھائی ہماری خاندانی روایت ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنی ہے اور دفن کرنا ہے، پھر اس کو مذہب سمجھ کر نہیں کرتے، پھر اس کو دین سمجھ کر نہیں کرتے۔ نکاح ہونا ہے، شادی بیاہ میں نکاح جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، لیکن پھر اس کو دین سمجھ کر نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا خاندانی روایت ہے ہماری کہ ہماری شادی بیاہ میں نکاح ہوگا۔ مذہب کے تعلق سے جو ایک سینسٹیوٹی ہونی چاہیے دل کے اندر، وہ ختم ہو جاتی ہے، سیریسنس ختم ہو جاتی ہے، سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جتنے بھی آدمی کے زندگی کے اعمال ہیں جو خاندان سے، گھر سے، پڑوس سے، محلے سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کاروبار کرتا ہے لیکن پھر حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، انسان شادی بیاہ کرتا ہے لیکن پھر اس میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، انسان اپنی موت مٹی میں یا دوسرے موقع پر کام کر رہا ہے لیکن اسے دین سمجھ کر نہیں کر رہا۔ یہ ہوتا ہے جب کوئی بھی قوم اپنے کلچر کو، اپنے تہذیب کو چھوڑ دیتی ہے، اور اسی کا نام ہے تہذیبی ارتداد، فکری ارتداد نہیں، تہذیبی ارتداد۔ ارتداد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مرتد ہو جانا، یعنی دین کو چھوڑ دینا، دین سے ہٹ جانا، مذہب سے ہٹ جانا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو ماننے سے انکار کر دے، یا دین کی کسی اہم بنیادی رکن کا انکار کر دے،
ختم نبوت کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، حدیث کا انکار کر دے تو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں فکری ارتداد، اعتقادی ارتداد، عقیدے کا ارتداد۔ ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں بچتا۔ لیکن اس وقت دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ہے کلچر کا ارتداد، تہذیب کا ارتداد۔ یہ بہت باریک چیز ہے اور بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ دھیرے 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 انسان کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کے فیملی سسٹم میں داخل ہوتا جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور دھیرے دھیرے یہ انسان کے ایک اچھے مسلمان کے اندر جو مذہب کے تئیں تعلق ہوتا ہے، جو سنجیدگی ہوتی ہے، جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے، مذہب سے انسان کا جو کنیکشن ہوتا ہے، یہ آ کر دھیرے دھیرے اس کنیکشن کو ختم کر دیتا ہے، اس سنجیدگی کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ہے تہذیبی اور فکری ارتداد۔ آج پوری دنیا میں یہودی دماغ کام کر رہا ہے اور ان کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ پچھلی 1500 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جہاں گئے ہیں وہاں انہوں نے اپنی تہذیب تھوپی ہے، اپنا کلچر تھوپا ہے۔ ابھی صرف 300 سال پرانی بات ہے، انگریز ہندوستان آیا تو اس نے آ کر جو بنیادی کام کیے وہ کیا کیے، کس طرح اس نے ہندوستان کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا۔ انہوں نے آ کر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اپنے اسکول قائم کیے۔ آج بھی کانوینٹ اسکول موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیے 1000 سال مغل ہندوستان میں رہے، لیکن آپ کو مغلوں کے بنائے ہوئے اسکول نہیں ملیں گے۔ لال قلعہ مل جائے گا، تاج محل مل جائے گا، قطب مینار مل جائے گا، لیکن وہ چیز وہ کام جس سے ہماری تہذیب بڑھاوا ہو، ہمارا کلچر فروغ پائے، ہماری قوم کے اندر اپنا کلچر، اس کی اہمیت بیٹھے۔ انگریز آئے، یہ جہاں بھی گئے پوری دنیا میں انہوں نے اپنے کلچر کو فروغ دیا، اپنی تہذیب کو فروغ دیا، اس کو آگے بڑھایا، اپنے اسکول قائم کیے اور اسکول میں پڑھانے والے بھی باہر سے بلائے۔ انگریز نے ہندوستان آ کر جب اپنے کانوینٹ اسکولز قائم کیے تو ایسا نہیں کہ اس نے ہندوستان کے لوگوں کو نوکری دی، ٹیچنگ کی، انہوں نے پڑھانے والے بھی باہر سے بلائے تاکہ وہ بچوں کی ذہنی تربیت کریں۔ بھلے وہ اپنے رہن سہن میں انسان ہونے کی حیثیت سے وہ ہندوستانی ہو، لیکن اپنی سوچ اور اپنے کلچر کے اعتبار سے وہ انگریز بن جائیں۔ اور یہی بات لارڈ میکالے جو ان کا بہت بڑا لیڈر تھا، تھنک ٹینک، بہت سے لوگ جو قوموں کی سوچ طے کرتے ہیں ان میں سے ایک تھا، اس نے یہ بات جا کر کہی انگلینڈ میں کہ میں وہ کام کر کے آیا ہوں کہ ہندوستانی اپنے وطن کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہیں گے، لیکن اپنے کلچر، اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ انگریز ہو جائیں گے۔ اور اسی کے مقابلے میں 1866 میں جب دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا گیا تو اس وقت دارالعلوم کے بنیاد رکھنے والوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایسا ادارہ قائم کر رہے ہیں کہ اس میں پڑھنے والے وطن کے اعتبار سے، نیشنلٹی کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہیں گے، لیکن اپنی سوچ، اپنے کلچر کے اعتبار سے حجازی رہیں گے، مکی مدنی رہیں گے۔ اس وقت کی سب سے بڑی جنگ کلچر کی جنگ ہے، اور یہودیوں نے کس طرح پلاننگ کر کے ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے فحش مناظر دکھا کر، اسے پروموٹ کر کے یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ جب تک عورت کپڑے نہیں اتارے گی وہ ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ریئلٹی ہے جسے ہمارا معاشرہ فیس کر رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اگر ہم کرتا پیجامہ پہنیں گے، ٹوپی لگائیں گے، داڑھی رکھیں گے تو ہم کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ دھیرے دھیرے یہ سوچ انہوں نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہے۔ اگر ہم سادگی سے شادی کریں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ یہ تو دقیانوس ہیں، یہ تو پرانی سوچ کے لوگ ہیں، انہوں نے تو ترقی ہی نہیں کی، یہ تو اب تک ماڈرن ہی نہیں ہو پائے۔
اگر ہم جینٹس اور لیڈیز کا ایک ساتھ نہیں کریں گے، اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھلائیں گے تو دنیا تھوکے گی، کہے گی یہ انہوں نے، ان کے پاس تعلیم آ گئی، پیسہ آ گیا، لیکن ترقی نہیں کر سکے۔ اس لیے بفے سسٹم رکھنا ہے ہم کو، تاکہ ہم لگے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، ہم ماڈرن ہیں۔ کوئی لاکھ انکار کرے، یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے اور پیدا ہو گئی ہے۔ اس سوچ کو پروموٹ کیا گیا ہے پلاننگ کر کے، سازش کے تحت۔ کیوں؟ جب یہ قوم، ظاہر سی بات ہے، یہ قوم کلمے کے معاملے میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ قوم قرآن کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ قوم اپنے نبی کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کس طرح اس قوم کو اس کے دین سے دور کیا جائے، اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور یہ آج پریکٹیکلی اگر آپ کو سمجھنا ہو تو عرب کنٹریز کے، مڈل ایسٹ کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا کسی وجہ سے، اپنا وطن، جنہیں اردو میں تارکین وطن کہا جاتا ہے، ریفیوجیز، آج دیکھیے مغربی دنیا ان کے لیے اپنے دروازے کھول رہی ہے، ان کو اپنے ملکوں میں بلایا بھی جا رہا ہے، بسایا بھی جا رہا ہے، ان کے لیے اچھے انتظامات کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی اسکیمیں لانچ کی جا رہی ہیں، ان کو نیشنلٹی دی جا رہی ہے۔ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ 50 سال پہلے جو مسلمان خاندان یورپ کنٹریز میں گئے اپنا وطن چھوڑ کر، ریفیوجیز بن کر، 50 سال پہلے وہ مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے۔ آج 50 سال کے بعد ان کی نسلیں، ان کی اولادوں کو دیکھ کر آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہیں، کسی حتیٰ کہ نام تک انہوں نے بدل لیے۔ انہوں نے لگا کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو چھوڑیں گے، دھیرے دھیرے اپنے دین سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ ایک قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر چلے گئے، اور لیکن یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں اپنے دین کی محبت ہو، اپنے مذہب کی محبت ہو، اپنے کلچر کی محبت ہو، غیر اسلامی کلچر سے ڈرتے ہوں، بچتے ہوں۔ ان کو اس کی حساسیت سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اسلام نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے، سورج ڈوبنے اور جو درمیانی کا وقت ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا۔ کیوں؟ کوئی نقصان ہو جائے گا اس سے؟ تشبہ سے بچانے کے لیے، نقل سے بچانے کے لیے۔ جو قومیں سورج کی پوجا کرتی ہیں ان کی عبادت کا وہی وقت ہوتا ہے، سورج نکلتے وقت، سورج جب ایک دم زوروں پر ہوتا ہے اس وقت، اور جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت وہ سورج کی پرستش کرتی ہیں۔ ان کی نقالی نہ ہو جائے، ان کی طرح ہم نہ کرنے لگیں۔ حالانکہ ہماری وہ سوچ نہیں ہے، وہ عقیدہ نہیں، ہم تو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن ان کی نقل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، شریعت کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھو اور افطار میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، جہاں وقت ہو فوراً روزہ کھولو۔ کیوں؟ کیونکہ جو اہل کتاب تھے، یہودی، عیسائی، یہ لوگ افطار کرنے میں دیر کرتے تھے، تاخیر کرتے تھے، ان کی نقل نہ ہو جائے، اس سے بچانے کے لیے اسلام کہہ رہا ہے روزہ فوراً کھولو۔ عاشورہ کے دن 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ عاشورہ کے ساتھ یا تو ایک پہلے رکھو ایک بعد میں رکھو۔ کیوں؟ یہودی بھی عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کی نقل نہ ہو جائے۔ حج کے بہت سارے اعمال جو اسلام سے پہلے مشرکین مکہ اور دیگر قومیں کیا کرتی تھیں، شریعت نے آ کر ان کو بدلا یا ختم کیا، ان کو باقی نہیں رکھا۔ اسی طرح انسان کے چہرے مہرے میں، حلیے میں، انسان کے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے عمل کو بہت زیادہ
سنجیدگی سے دیکھا اور اس میں تبدیلی کی جس سے دوسری قوم کی نقالی ہوتی ہو۔ مجوسی یہ داڑھی بڑھایا کرتے، داڑھی کاٹا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم داڑھی بڑھاؤ۔ اسی طرح ایران کے لوگ یہ فخر کے طور پر، تکبر کے طور پر اپنے ٹخنے چھپایا کرتے تھے، تو اسلام نے کہ ان کی نقل نہ ہو جائے، دوسری قوم کی نقل نہ ہو جائے، رسول اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے ٹخنے کھولا کرو۔ اسی طرح مکے کے لوگ مانگ نکالا کرتے تھے بال میں، اور مدینے کے لوگ سیدھے بال رکھا کرتے تھے، مدینے کے یہودی۔ آپ دیکھیں ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم کی نقل نہ ہو جائے اس کو کتنا زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ مکے والے مانگ نکالا کرتے تھے تو آپ نے وہاں سیدھے بال رکھنے کا حکم دیا کہ سیدھے بال رکھو، مانگ مت نکالو۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو مدینے کے لوگ، مدینے کے یہودی سیدھے بال رکھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا مانگ نکالا کرو۔ مطلب اسلام اس چیز کو کتنی اہمیت دے رہا ہے کہ دوسری قوم کی نقل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پہلے بعض لوگ خالص عمامہ باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے، اور خالص ٹوپی پہنتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹوپی اور عمامہ ایک ساتھ پہنا کرو، عمامہ ٹوپی کے اوپر باندھا کرو۔ لیکن جب سارا عرب مسلمان ہو گیا، سب ایک کلچر اور ایک تہذیب میں آ گئے، پھر آپ نے اجازت دے دی جیسے چاہو ویسے عمامہ باندھو۔ اسی طرح جب سارا عرب مسلمان ہو گیا، سب ایک تہذیب میں آ گئے، تو پھر آپ نے فرمایا چاہے سیدھے بال رکھو چاہے مانگ نکالو۔ کیوں؟ کیونکہ اب کسی کی نقل کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اتنا سینسٹیو ہیں اس معاملے میں کہ کسی دوسری قوم کی نقل نہ ہو جائے۔ اور خود ہم اسلامک شرعی لا کا اگر مطالعہ کریں، اس کو اگر پڑھیں، حضور کے بعد، صحابہ کے بعد فقہا نے جو اسلامی لا تیار کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں اس چیز کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ کسی دوسری قوم کی نقل نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ مسجد بنانے میں، عبادت گاہ بنانے میں جو قوانین بنائے گئے کہ کیا کیا ہونا چاہیے، اس میں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا کہ دوسری قوموں کی عبادت گاہوں کی نقل نہ ہو جائے۔ انفرادیت، اپنا امتیاز، انڈیویجولیٹی، الگ ہونا، اپنی تہذیب ہونا، اپنا کلچر ہونا، اپنا طریقہ ہونا، یہ مستقل اسلام کی ایک تاکید اور ایک حکم ہے جس پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے، اگر آج اپنی تہذیب، اپنا کلچر چھوڑ دو گے تو کل کو اپنے دین کو بھی چھوڑ دو گے، اپنے دین سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ اور اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ تہذیب کی جنگ ہے، وہ کلچر کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے آپ جینز ٹی شرٹ پہنو، وہ کوئی غیر اسلامی لباس نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرتا پیجامہ میں ترقی نہیں ہوگی، جینز ٹی شرٹ میں ترقی ہوگی، پھر اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سارے کام کریں، ٹوپی کبھی پہنیں گے کبھی اتار دیں گے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت ٹوپی پہنے رہیں، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹوپی پہن کر ہم اولڈ مائنڈڈ لگیں گے تو پھر اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم برقع پہن کر گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم ترقی یافتہ نہیں لگیں گے، تو پھر اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اردو میں بات کریں گے، ہندی میں بات کریں گے تو ہم ترقی یافتہ نہیں لگیں گے، انگلش میں بات کریں گے تو لگے گا کہ ہاں انہوں نے بڑی ترقی کر لی، تو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ زبان ایک ضرورت ہے، انگریزی صرف ایک زبان کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو مقام عربی کا ہے، جو مقام اردو کا ہے، جو مقام ہندی کا ہے، وہی مقام انگریزی کا ہے، لیکن چونکہ انٹرنیشنل لینگویج بن گئی ہے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ انگریزی آنا یہ ترقی کی پہچان نہیں ہے، لیکن اگر یہ سوچ بن رہی ہے تو یہ ہے اپنی تہذیب، اپنا کلچر، یہاں پر آ کر وہ حملہ کر رہی ہے۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ ایک طبقہ ہے RSS پوری تیاری کے ساتھ آپ کی تہذیب پر حملہ آور ہے۔
جو کورس ہے، تعلیم ہے، نصاب ہے، اس میں کیسی کیسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ خبریں دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر محنت کر کے ہماری اسکول کی کتابوں میں ایسے ایسے چیپٹر شامل کیے جا رہے ہیں جو ہماری بچوں کی سوچ کو خراب کریں۔ مغلوں کے تذکروں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مغل ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں، ان میں بہت ساری اچھائی تھی تو بہت ساری برائی بھی رہی ہوگی، لیکن چونکہ وہ مسلمان تھے اور مسلم بچے کے اندر انہوں نے جو کامیابی حاصل کی، جو فتوحات حاصل کی، اگر وہ مسلم بچہ پڑھے گا تو اس کی ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گی کہ ہمارے لوگوں نے یہ کیا، لہذا ان کی ہسٹری، ان کی زندگی، اس کو ختم کیا جائے، اور ہمارے جو اپنے راجہ مہاراجہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اچھے رہے ہوں گے، ان کی تاریخیں داخل کی جائیں کتابوں کے اندر۔ اسکولوں میں باقاعدہ جہاں بڑی تعداد میں مسلم بچے پڑھ رہے ہیں وہاں مورتیاں رکھوائی جا رہی ہیں، صبح کے وقت جو پریئر ہوتی ہے اس میں ان سے مشرکانہ اعمال کروائے جا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر سے شرک کی حساسیت ختم ہو جائے۔ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے، میں شاید آپ کو سنا بھی چکا ہوں۔ والد صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں نے بتلایا میں اپنے بچوں کو لے کر مارکیٹ میں گیا، اچانک دیکھا دونوں بچے تھے، دونوں غائب ہو گئے، ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں رہے، نظر پڑی کہ صلیب بنی ہوئی تھی، کراس کا نشان، اور دونوں بچے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کہنے لگے میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ پتہ چلا روزانہ اسکول میں یہ کروایا جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال بہت سنگین ہے۔ وہی بچے گا جس کے دل میں اپنی مذہبی تہذیب، اسلامی کلچر، اس کی محبت باقی ہوگی۔ جس نے یہ سمجھا کہ اسلامی تہذیب ہمیں ترقی کرنے سے دور کر رہی ہے، کل کو وہ دھیرے دھیرے اسلام سے بھی دور ہو جائے گا، وہ شریعت سے بھی دور ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ والدین خود اپنی سوچ کا جائزہ لیں، اپنی فکر کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں کہ ان کی کیا سوچ بن رہی ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہو رہی ہے، اسکول جا رہے ہیں تو ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی ساری زندگی اعمال کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، لیکن اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے آئندہ ہماری آنے والی نسلیں خراب ہوئیں تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور سماج میں، معاشرے میں باقاعدہ مہم چلا کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب خود ہم جو ذمہ دار طبقہ ہے، جب اس کی ہی سوچ ایسی بنے گی تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں گے۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آج ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو آنے والا وقت بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جان چلی جانا، مال لٹ جانا، کاروبار میں نقصان ہو جانا، اور کوئی نقصان ہو جانا، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ ہر آدمی کو دنیا سے جانا ہے، مال کبھی آئے گا کبھی جائے گا، لیکن اگر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ سنجیدگی سے سوچ کر اپنی سطح پر، اپنے گھر کی سطح پر محنت کیجئے، فکر کیجئے، توجہ کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ اس کے بغیر حالات بدل نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سنت پڑھ